بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے بیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ پاک کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس پھر کیا تھا، شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتے اور خوشی خوشی کھاتے۔ جب اس سے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس نے اوروں کو بھی یہی ترکیب بتائی، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں۔ پر اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار کرنے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ دیکھو، اللہ پاک کے عذاب سے ڈرو، اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی، پوری رات ہنستے رہے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے جو دیوار کی اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے جو دیوار کے اس طرف۔ بس وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، کہکے لگاتے رہے اور اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہ جو اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف تھے اللہ پاک سے معافی اور استغفار کرتے رہے۔
بس جیسے ہی صبح نیک لوگ اٹھے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کی اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں بھی کر رہے تھے۔ جب یہ نیک لوگ دیوار پر چڑھ کر ان بندروں کو دیکھنے لگے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے۔ وہ 12,000 لوگ تھے جو بندر بن چکے تھے اور کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح یہ 3 دن بعد مر گئے۔ تو ویورز، جب اللہ پاک کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔